ماہ رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، آج آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج امام حسن مجتبیٰ کی یوم ولادت ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں اس ہستی کے بارے میں ضرور بات کریں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم نے یہ ماہ مبارک رمضان میں روزے، جہاں اور روزوں کی فضیلت ہے، جہاں اور روزوں کے معیارات اور عظمت اور دیگر فضائل روزوں کی نقل کیے گئے ہیں، وہاں روزے سے مراد یہ صبر کو بھی لیا گیا ہے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ روایت میں اس کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس کو ایک جزا کے طور پر کہا گیا ہے، کیونکہ روایت مستقل ہے. اور روایت مستقل یہ کہتی ہے کہ صبر ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جسے خدا پسند کرتا ہے، اور خدا مختلف انداز میں قرآن میں لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کو کہتا ہے. مثلا قرآن میں اتنا مختصر سے الفاظ پروردگار عالم استعمال کرتا ہے، تو بھی کم از کم 103 مرتبہ صبر اور صبر جیسے الفاظ یا وہ الفاظ لے کر آتا ہے جو صبر کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں. جیسے مثلا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے حبیب، بعض مقامات پر حبیب کے لیے استعمال ہوا، بعض مقامات پر علی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا. صبر کرو، صبر ہی سب سے اچھی نعمت ہے، اور صبر کرنے والا ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. ناظرین محترم، جتنا بھی صبر کو بیان کیا جائے، لفظ صبر کی اگر ہم تعریف کریں تو صبر ثابت قدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو یہی جزا کے طور پر استعمال ملے گا، اور پروردگار یہی لفظ استعمال کرے گا روایات کے تحت. آج ہم صرف آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسن بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اگر امام حسین کے مقابلے پر دیکھا جائے تو صبر کیا، اور صابرین میں امام حسن کا شمار کیا جاتا ہے. روایت کہتی ہے کہ صبر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صبر کی 3 اقسام ہیں. الصبر اما صبر علی مصیبہ، صبر علی طاعہ، اور عن معصیہ. یہ 3 قسمیں پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو صبر، مصیبت پر صبر کرنا، یعنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، انسان یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ نے کس مشکل میں ڈال دیا، کس پریشانی میں ڈال دیا، مستقل صبر کرتا. اور ایک یہ کہ صبر علی الطاعات، ایک اطاعت پروردگار پر صبر کرتا ہے، یعنی نیک کمال بجانا آتا ہے جبکہ سجدے کرنے میں اسے زحمت ہو رہی ہے، رکوع کرنے میں اسے زحمت ہو رہی ہے، لوگوں کو خدمت کرنے میں اسے زحمت ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. یہ صبر مستقل کرتا ہے، تو صبر اطاعت پر صبر یہ کہلاتا. اور ایک صبر ہے گناہوں پہ صبر، انسان گناہ سے بچتا ہے، یعنی اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اسراف کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اسراف نہیں کرتا، اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر سے کام لیتا.
تو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں: صبر مصیبت پہ صبر کرنا، اطاعت پروردگار پہ صبر کرنا، اور معصیت پہ صبر کرنا ہی انسان کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے، اور انسان اپنے اس صبر کی وجہ سے صابرین میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، یا پروردگار اس کو شمار کرتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے بہت ہی بڑی ایک طاقت کا نام ہے، اور اس صبر کرنے سے انسان کے اندر 3 خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت وہ 3 خصوصیات میں سے پہلی کیا ہے؟ غصہ نہیں کرتا انسان۔ دیکھیے آج معاشرے میں لڑائی ہے، فساد ہے، اور مصیبت ہی مصیبت ہے، صرف اس غصے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں صابر وہ ہے کہ جس میں یہ علامت پائی جائے کہ اسے غصہ نہ آتا ہو، تو اور وہ اللہ کی خاطر ہو، یہ نہ ہو کہ مال دنیا کی خاطر غصہ نہیں آ رہا تو سمجھیں آپ صابر ہے، نہیں، وہ اللہ کی خاطر غصہ نہیں کرتا، اس کو صابر کہتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں دوسری قسم یہ کہ انسان افسردہ نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی مشکل میں پریشان نہیں ہوتا، یعنی بڑی سے بڑی اس پر مشکل آ جائے وہ اللہ کو اپنا مددگار تصور کرتا ہے، وہ اللہ کو اپنا حمایت کرنے والا تصور کرتا ہے، وہ اللہ کو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے، تو وہ کبھی افسردہ نظر نہیں آتا وہ شخص۔ اور پھر تیسرے نمبر پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خدا سے کبھی شکایت نہیں کرتا کسی چیز کی، مثلا یہ کہ اسے پیسہ زیادہ کیوں دیا، مجھے کم کیوں دیا، اس کے گھر میں بیماری کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں بیماری کیوں ہے، اس کے گھر میں موت کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں موت کیوں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پروردگار کا یہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس میں یہ 3 خصوصیات امیر کائنات کے الفاظ کے تحت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ غصہ نہیں کرتا، افسردہ نہیں ہوتا، خدا سے شکایت نہیں کرتا، اور یہ ایک ایسی عظیم ہستی امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس نے کائنات میں ایسا صبر کر کے دکھایا کہ آج تک اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہی سوال یہ ہے کہ امام حسن نے صبر کیوں کیا، امام حسن جو ہے وہ امام حسین کی طرح جنگ کیوں نہیں کی۔ تو سارے درس میں اس سوالوں کے جوابات پائے جاتے ہیں کہ امام حسن نے اللہ کی بارگاہ میں صبر کیوں کیا۔ امام حسن چاہتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسالت مآب نے ایک ایسی ہستی ہمارے لیے پیش کی کہ جس کو دنیا دیکھ کر ہی کہتی تھی کہ یہ بالکل رسول کی طرح زندگی گزارا ہے، رسول کا بچپن ہے۔ یعنی اگر امام حسن میں صبر ہے تو بھی رسالت مآب کی پرورش کردہ صبر، رسالت مآب کو پرورش کردہ صبر، رسالت مآب کا عطا کردہ صبر امام حسن میں پایا جاتا ہے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔